اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 60 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعمان عارم بن الفضل نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو بشر سے، اور ابو بشر نے یوسف بن ماہک سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے۔ عبداللہ بن عمر انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے مل گئے۔ اس وقت نماز ہم سے مؤخر ہو گئی تھی اور ہم وضو کر رہے تھے، ہم اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی بغیر دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ وضو کے اندر پیروں کا دھونا یہ فرض ہے۔ اگر پیروں پر فقط مسح کر لینا کافی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تاکید کے ساتھ 2-3 مرتبہ یہ نہ فرماتے کہ بے دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب فقط روح کو نہیں بلکہ روح مال جسد یعنی جسم کو بھی ہوگا۔ اور تیسری بات، جب کوئی عالم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کا پھر فرض بنتا ہے کہ اس کو وہ ٹوکے اور اس سے روکے اور اس کو سمجھائے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے افضل وقت سے نماز کو مؤخر کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس مقام پر پہلے پہنچ گئے تھے، اب وہ انتظار میں تھے کہ حضور تشریف لائیں تو حضور کی مائیت اور سنگت میں نماز ادا کریں، لیکن حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تاخیر سے پہنچے، تو جب تاخیر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی نماز کو ادا کیا۔ تو جب نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے تو حضور تشریف لے آئے، تو جب حضور نے ان کو پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا بے دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ کچھ لوگ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اس آیت مبارکہ ارجلکم جو لفظ ہے اس کے اندر لام کے اندر زیر کی بھی قرات ہے، تو اس سے وہ وضو میں پاؤں کو دھونے کی بجائے پاؤں پر مسح مراد لیتے ہیں۔ وَامْسَحُوا کا عطف جس طرح بِرُؤُوسِكُمْ کے اوپر ہے، اسی طرح وہ ارجلکم اس کے اوپر وَامْسَحُوا کا اطلاق کرتے ہیں۔ اس کا محدثین نے جواب دیا، یہاں پہ ارجلکم اس کی جو لام کی قرات ہے زیر کے ساتھ، یہ جو زیر ہے یہ جر جوار ہے، یعنی قربت کی وجہ سے، نیبر ہونے کی وجہ سے، نیئر اباؤٹ ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی مثال حضرت شیخ الحدیث علامہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر اس کی مثال یوں لکھتے ہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ تو یہاں پہ لفظ علیم لفظ عذاب کی صفت ہے جس کے اوپر زبر ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس کی قرب میں زیر ہے، یوم کے اوپر زیر ہے، جر ہے، تو قرب کی وجہ سے اسے جر جوار کی وجہ سے علیم کے اوپر بھی زیر ہے۔ اسی طرح ارجلکم اس کا عطف جو ہے وہ فغسلوا وجوہکم وایدیکم اس کے اوپر ہے، لیکن چونکہ اس کے قرب اور جوار کے اندر برؤوسکم اس کے اوپر حرف جار کی وجہ سے جر ہے، تو جر جوار کی وجہ سے ارجلکم اس کے اوپر بھی زیر پڑی جا رہی ہے۔ دوسرا محدثین نے اس کا جواب دیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو وَأَرْجُلَكُمْ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وَامْسَحُوا مقدر ہے، اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں جو مسح کا معنی ہے وہ حقیقی معنی مراد ہے، یعنی گیلا ہاتھ پھیرنا، اور وَامْسَحُوا جو مقدر ہے اس سے مراد اس کا مجازی معنی مراد ہے جو کہ دھونا ہے، اور عرب کے اندر وَامْسَحُوا کا ایک مجازی معنی دھونا بھی لیا جاتا ہے۔ پاؤں کو دھونے کی بجائے مسح کرنا قرآن مجید کی اس آیت سے مراد لیتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں۔ اس کا محدثین نے جواب دیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ایسی روایات موجود ہیں کہ جس سے وضو میں پاؤں پر مسح نہیں بلکہ پاؤں کو دھونا مراد ہے، اور دوسرا خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ پاؤں کو دھونا ہے۔
وضو کرنے والے نے پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوں گے تو پھر اس قرات کو ارجلکم جو ہے اس کے اوپر محمول کیا جائے گا، تو پھر مسح کیا جائے گا، اور لام کے زبر کے ساتھ جو قرات ہے اسے اس حال پہ معمول کریں گے کہ جب وضو کرنے والے نے موزے نہ پہنے ہوئے ہوں۔ تو بہرحال وضو کے اندر پاؤں کو دھونا یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی احادیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مبارک معمولات سے بھی یہ ثابت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب کو کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔